السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، پیج نمبر میرے پاس یونیک نوٹس کا 159 ہے۔ یہاں پر ہجرت و جہاد والے چیپٹر کے MCQs موجود ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے 25 MCQs ہیں، یہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہیں اس کے مختصر سوالات، 22 مختصر سوال ہیں، ان کو ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، ہجرت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، یا اسلام میں ہجرت سے کیا مراد ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ ان سارے سوالوں کے جواب آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ہجرت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، یا اسلام میں ہجرت سے کیا مراد ہے۔ ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ اسلام میں ہجرت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ سے مسلمانوں کا کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا جہاں وہ محکوم اور مظلوم ہوں، اور برسر اقتدار لوگ انہیں اسلام پر عمل کرنے پر تکلیف دیتے ہوں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مکہ سے حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دی، اور جب مکہ میں کفار کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے دارالامان مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ سورۃ النحل میں ہجرت کرنے والوں کو کیا بشارتیں دی گئی ہیں؟ جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے وطن چھوڑا، ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ اسے جانتے، یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر جن لوگوں نے بلائیں اٹھانے کے بعد، مصیبتیں اٹھانے کے بعد، تکلیفیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا، یعنی وطن چھوڑ دیا، پھر جہاد کیا اور ثابت قدم رہے، بے شک تمہارا پروردگار ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحم کرنے والا ہے۔ اگلا سوال ہے، بلا عذر ہجرت نہ کرنے والوں کو کیا وعید سنائی گئی ہے؟ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتواں تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بہت بری جگہ ہے۔ سوال نمبر 4، جو لوگ عاجز اور ناتواں نہ ہونے کے باوجود ہجرت نہ کریں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جو لوگ قوت اور استطاعت کے باوجود ہجرت نہ کریں، فرشتے ان کو دوزخ میں گھسیٹ کر پھینک دیں گے، اور مزید یہ کہ سورہ انفال میں ایسے لوگوں سے مومن لوگوں کو بے تعلقی کا حکم دیا گیا ہے۔ اگلا سوال، جو لوگ مجبوری کی بنا پر ہجرت نہ کر سکے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، جو لوگ مجبوری اور راستہ نہ جاننے کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے، امید ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ سورہ النساء میں اللہ نے ہجرت کرنے والوں کے متعلق کیا اجر بیان کیا ہے؟ فرمان الہی ہے، جو شخص اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے وہ زمین میں کشائش پائے گا، اور اگر اس سے راستے میں موت آ جائے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ انہیں بہشتوں میں داخل کرے گا، یعنی باغات میں داخل کرے گا۔ اللہ نے ہجرت کرنے والوں کے لیے کیا انعامات رکھے؟ اللہ نے ہجرت کرنے والوں کے لیے مغفرت، جنت اور بہترین اجر کے انعامات رکھے ہیں۔ اگلا سوال، درسی کتاب میں جہاد کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی ہیں؟ جہاد کی 3 قسمیں ہیں، جہاد بالعلم، جہاد بالمال، جہاد بالنفس۔ اگلا سوال، جہاد بالعلم سے کیا مراد ہے؟ علم کے ذریعے سے جہالت کی تاریکی کو دور کرنا جہاد بالعلم کہلاتا ہے۔ سورہ فرقان میں جہاد بالعلم کو جہادن کبیرہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دنیا کا تمام شر و فساد جہالت کا نتیجہ ہے۔ جس آدمی کے پاس علم ہے اس کا فرض ہے کہ وہ اسے استعمال میں لا کر جہالت کی تاریکیوں کو ختم کر دے۔ جہاد بالمال سے کیا مراد ہے؟ جہاد بالمال سے مراد اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اور اللہ کی راہ میں اپنی مال و جانوں سے جہاد کرو۔ جہاد میں مال کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس سے مجاہدین کے لیے اسلحہ، کھانے پینے کا سامان اور ادویات خریدی جاتی ہیں۔ غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مالی امداد کی اپیل کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لا کر حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر، اپنے اہل خانہ کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ اگلا سوال، جہاد بالنفس سے کیا مراد ہے؟ اپنے جسم اور جان سے جہاد کرنا، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں دین کے دشمنوں سے لڑتے اپنی جان تک پیش کر دینا جہاد بالنفس کہلاتا ہے۔ اسے قرآن مجید میں قتال کہا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے کہ انسان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کی راہ میں نکلے۔ فرمان الہی، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں۔ ارشاد نبی ہے، شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اگلا سوال، جہاد اکبر کسے کہا گیا؟ مفصلاً بتائیے، تفصیلاً بتائیے۔ اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف جہاد کرنے کو جہاد اکبر کہا گیا۔ بعض علماء کی رائے میں یہ سب سے اعلیٰ قسم کا جہاد ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے صحابہ کرام سے جو اسی وقت میدان جنگ سے واپس آئے تھے فرمایا، اپنے نفس پر قابو پا لینے کے بعد شیطانی طاقتوں سے نمٹنا ضروری ہے جو مسلمان معاشرے کے اندر غلط رسم و رواج کی شکل میں پائی جاتی ہیں۔ جہاد کا لغوی اسلامی اصطلاحی مفہوم بیان کریں، جہاد کی وضاحت کیجیے۔ جہاد کا لغوی معنی محنت اور کوشش کرنے کے ہیں۔ اسلام کی اصطلاح میں حق کی سربلندی، اس کی اشاعت و حفاظت کے لیے ہر قسم کی کوشش، قربانی اور ایثار کرنا، اپنی تمام مالی، جسمانی، دماغی قوتوں کو اللہ کی راہ میں صرف کر دینا جہاد کہلاتا ہے۔ جہاد کی شرائط مختصراً تحریر کریں، یا اس کا دوسرے انداز سے سوال کو یوں پیش کیا جا سکتا ہے کہ جہاد کے چند اصول بتائیں، یا جہاد کے 2 اصول ذکر کریں۔ جہاد ایک منظم کوشش ہے، اس کے چند ایک اصول اور ضوابط اور شرائط درج ذیل ہیں۔ بغیر کسی نظم اور امیر کے جہاد یا مسلح کوشش نہیں کی جا سکتی۔ اسلامی ریاست کی طرف سے اس کا باقاعدہ حکم ضروری ہے۔ علماء کرام مجتہدین نے حالات و اسباب کا بے لاگ جائزہ لے کر اس کے امکانات اور ضرورت کا فیصلہ دیا ہو۔ اہم ترین مقصد مظلوم مسلمان کی مدد ہو، اشاعت اسلام کے راستے کی رکاوٹ اور فتنوں کو دور کرنا اور رضا الہی کا حصول ہو۔ عورتوں کا جہاد کسے کہا گیا ہے؟ متعلقہ حدیث سے مبارکہ کا حوالہ دیں۔ ایک مرتبہ جب عورتوں نے جہاد کی اجازت چاہی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
فرمایا تمہارا جہاد حج مبرور ہے۔ حج مبرور کیا ہے؟ اس کی ذات اگلے سوال میں ہے۔ حج مبرور سے کیا مراد ہے؟ حج مبرور سے مراد حج مقبول ہے، یعنی ایسا حج جس کے مناسک یعنی جس کے ارکان صحیح طریقے سے پورے کیے گئے ہوں اور جس کا اجر گناہوں سے مکمل نجات دینے والا اور بری کر دینے والا ہو۔ اگلا سوال ہے انسانوں کو جو مال و دولت عطا کیا گیا اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو جو مال و دولت عطا کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے میں خرچ کیا جائے اور حق کی حمایت اور نصرت کے سلسلے میں انفاق یعنی خرچ کرنے سے گریز نہ کیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنی مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، لوگ اللہ کے پاس نہایت بلند مرتبہ کے فائز ہیں۔ اگلا سوال، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کی کیا فضیلت ہے؟ جہاد میں شہید ہو جانے والوں کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے اور اس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں، اس پر خوشیاں منا رہے ہیں، ان کے لیے اجر عظیم جنت اور بہترین ثواب کا وعدہ کیا گیا۔ قرآن کریم میں دعوت و تبلیغ کے کیا اصول بیان کیے گئے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے لوگوں کو اپنے رب کی طرف آنے کی دعوت حکمت و دانش اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ کرو اور ان سے مباحثہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کرو، یعنی دلائل کے ساتھ کرو۔ افضل جہاد کون سا؟ جہاد بالنفس یعنی جہاد بالقتال افضل جہاد ہے۔ جہاد کب ضروری ہوتا ہے؟ جب مظلوم مسلمانوں کی امداد کرنے اشاعت اسلام کے راستے میں دشمنان اسلام کی طرف سے رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں تو پھر ایسی صورت میں سے جہاد ضروری ہو جاتا ہے، بشرطے کہ ایک اسلامی ریاست کی طرف سے باقاعدہ اس کا حکم دیا گیا ہو، علماء اور مجتہدین کے اداروں نے جہاد کی ضرورت کا فیصلہ دیا ہو۔ جہاد کے فضائل تحریر کریں۔ درج الفضائل ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں سب باندھ کر جنگ کرتے ہیں۔ مجاہد فی سبیل اللہ کی مثال ایسی ہے جیسے دن بھر روزہ کرنے والا رات بھر تہجد اور تلاوت قرآن میں مشغول رہنے والا۔ عزیز طلباء MCQ مختصر سوال آپ کے سامنے آ گئے، ان کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔